تم نے مبدی حیات کو قتل کیا، خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال، اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت سے 26ویں آیت مقدسہ تک۔ اس وقت سب لوگ حیران ہو کر اس ڈیوڑی کی طرف جو سلیمان کی کہلاتی ہے، پطرس اور یوحنا کے پاس دوڑے آئے، جہاں وہ آدمی ان سے لپٹا رہا تھا۔ پطرس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا، اے اسرائیلی مردو، اس پر تم کیوں تعجب کرتے اور کیوں ہمیں ایسا تاک رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنی قدرت یا پارسائی سے اس شخص کو چلتا پھرتا کر دیا ہے؟ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا، جسے تم نے پکڑوا دیا اور پلاطس کے حضور انکار کیا، جب اس نے اس کو چھوڑ دینے کا قصد کیا۔ ہاں، تم نے اس قدوس اور صدیق کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی ہماری خاطر چھوڑ دیا جائے، مگر مبدی حیات کو قتل کیا، جسے خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا۔ اس کے ہم گواہ ہیں، اور اس کے نام پر ایمان ہونے کے سبب سے اس کے نام نے اس شخص کو مضبوط کیا ہے، جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو، اور اس ایمان نے جو اس کی طرف سے ہے، تم سب کے روبرو اسے یہ کامل صحت بخشی ہے۔ اب اے بھائیو، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ نادانی سے کیا، جیسے تمہارے سرداروں نے بھی، مگر جن باتوں کی خدا نے سب انبیاء کی زبانی پیشن گوئی کی تھی، یعنی کہ میرا مسیح دکھ اٹھائے گا، اس نے انہیں اسی طرح پورا کیا۔ پس اپنے گناہوں کے مٹائے جانے کے لیے توبہ کرو اور رجوع لاؤ، تاکہ خداوند کے حضور سے تازگی بخش ایام آئیں، اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسوع کو بھیجے، جو ضرورتاً ان ایام تک آسمان میں رہے گا، جب وہ سب چیزیں بحال کی جائیں گی جن کا ذکر خدا نے شروع سے اپنے مقدس انبیاء کی زبانی کیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے میری مانند تمہارے لیے ایک نبی برپا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سب باتیں سنو۔ اور ایسا ہوگا کہ جو بھی انسان اس نبی کی نہ سنے گا، وہ قوم میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اور سیموئیل سے لے کر پچھلوں تک جتنے انبیاء نے کلام کیا ہے، ان سب نے ان دنوں کی خبر دی ہے۔ تم انبیاء کی اولاد اور اس عہد کے ہو جو خدا نے ہمارے باپ دادا سے باندھا، جب ابراہیم سے کہا کہ تیری نسل سے روئے زمین کے تمام قبیلے برکت پائیں گے۔ پہلے تمہاری ہی خاطر خدا نے اپنے خادم کو زندہ کر کے بھیجا کہ تمہیں برکت دے، تاکہ تم میں سے ہر ایک اپنی بدیوں سے پھرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 8 جماعتی جواب: ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اے خداوند ہمارے خدا، تمام زمین پر تیرا نام کیا ہی عظیم الشان ہے۔ تو انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد فرمائے، یا آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر گیری کرے۔ جماعتی جواب: ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے، اور شان اور شوکت کا تاج اس پر رکھا ہے۔ تو نے اس کو اپنے ہاتھ کے کاموں پر اختیار بخشا ہے۔ تو نے تمام چیزیں اس کے قدموں کے نیچے کر دی ہیں۔ جماعتی جواب: ہیلیلویا،
हालेलुया हालेलुया। सब भेड़ बकरियां और गाय बैल, बल्कि सब जंगली चौपाए, आसमान के परिंदे और दरिया की मछलियां और हर एक चीज़ जो समुद्रों की राहों में चलती फिरती हैं। जमायती जवाब हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। 24वां बाब 35वीं से 38वीं आयत तक ये लिखा है कि अल मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। उस वक्त शागिर्दों ने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने उसे रोटी के तोड़ने के वक्त पहचाना। और वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा कि तुम्हें सलाम। मगर वो घबरा गए और खौफ खाकर ये समझे कि किसी रूह को देखते हैं। मगर उसने उनसे कहा कि तुम क्यों घबराते हो और तुम्हारे दिल में क्यों शक पैदा होता है। मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उनको अपने हाथ और पांव दिखाए। और जब खुशी के मारे उन्हें तब भी यकीन ना आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा कि क्या यहां तुम्हारे पास कुछ खाने को है। तब उन्होंने भुनी हुई मछली का एक कतला उसको दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया और उनसे कहा कि ये मेरी वही बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थीं जबकि हनूस तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि वो सब कुछ पूरा हो जो मूसा की तौरात और सहाइफ अंबिया और मज़ामीर में मेरे हक में लिखा है। तब उसने उनका जहन खोला ताकि नविश्तों को समझें और उनसे कहा कि यूं लिखा है कि अल मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में उसके नाम से गुनाहों की माफी के लिए तौबा की मुनादी की जाएगी। तुम ही इन बातों के गवाह हो। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी इस्ताइश हो।